السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ بات چل رہی تھی گزشتہ جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج مبارک کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا، چونکہ وہ آخری حج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی فرما دیا، لوگوں کو کہا تھا اسی حج کے دوران کہ مجھ سے عبادت کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اس سال کے بعد نہ دیکھ سکوں۔
ایک تو یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور آپ اس حج کے دوران انتہائی اہم باتیں ایسے لوگوں سے کرنا چاہتے تھے جو کہ بڑی تعداد میں مختلف قبائل سے، مختلف علاقوں سے، تقریباً 1.5 لاکھ کی تعداد تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر لفظوں میں بہت ساری باتیں اور ہدایات وہ اپنے اسی حج کے موقع پہ دے دینا چاہتے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی نہ کسی درس سے، بیان سے، واعظ سے یہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ آج تو ایسے لگ رہا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الوداع کہنے والے ہیں۔ اور یہ دروس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ وہ ایسے مدینہ میں رہتے ہوئے بھی موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض سفروں میں، آپ کسی جنگ کے سفر میں تھے یا عمرے کے سفر میں تھے یا حج کے سفر میں تھے، تو بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتیں اور مواعظ انہیں ذکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الوداع کہہ رہے ہیں۔ یہ تقریر جو ہے کسی الوداع کہنے والے کی تقریر تھی، جیسے کوئی چھوڑ کے جا رہا ہو۔ اور یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد، اور ایک روایت کے لفظ ہیں ہو سکتا ہے اس حج کے بعد میں حج نہ کر سکوں، لہٰذا یہ باتیں آپ مجھ سے سیکھ لو، یاد کر لو۔ بلکہ صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ سیکھ لو اور یاد کر لو، سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میری جو اللہ نے ذمہ داری لگائی تھی کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک ویسے پہنچانا ہے جیسے اللہ وحدہ لا شریک کی منشا ہے اور جیسے اس پیغام کا حق بنتا ہے، لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا آپ نے نہ صرف یہ کہ پہنچا دیا بلکہ آپ نے پہنچانے کا، تبلیغ کا، رسالت کا حق ادا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر سنو، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں پہ میری بات سن رہے ہیں، موجود ہیں، وہ انہیں لازمی یہ باتیں پہنچائیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اس حوالے سے یہ باتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ یوں سمجھیے کہ الوداعی کلمات، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم دے کے جانا کہ یہ باتیں تم ان تک پہنچا دو جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِن سَامِعٍ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کئی دفعہ بات سننے والے کو اتنی یاد نہیں رہتی، لیکن جسے جا کے وہ بتاتا ہے اسے بات یاد رہتی ہے۔ جو سامنے بیٹھ کے سن رہا ہے اس نے آگے جا کے بتا دی، اب کئی دفعہ سننے والا بھول جاتا ہے، لیکن جسے اس نے بات پہنچائی ہوتی ہے، جس تک جا کے اس بات کو اس نے بیان کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اس سے زیادہ بات کو یاد رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے تمہارا حق بنتا ہے کہ ان تک پہنچا دو جو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ایک دو باتوں کا تذکرہ ہم نے پچھلے جمعہ میں کیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر کے مزید اہم نکات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے یہ دن یعنی 9 ذی الحج کا حج والا دن وہ محترم ہے، جیسے یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ یہ محترم ہے، اور جیسے یہ شہر
مکہ یہ محترم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسے ہی تمہارے مال، تمہاری جانیں اور تمہاری عزتیں آپس میں ایسے ہی محترم ہیں۔ محض 3 لفظوں میں ایک عنوانات کے سمندر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ ان دماءکم، تمہارے خون آپس میں محترم ہیں، کسی کی جان نہ تم لو، نہ کسی کی جان تمہاری وجہ سے جائے، نہ کسی جان کے جانے میں ممد و معاون بنو۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا نام کسی شخص کے خون بہنے میں تمہارا نام لگ جائے، یا تم تو نہ بہاؤ لیکن تم معاون قرار پاؤ۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ساری کائنات وہ ایک مسلمان کے ناحق خون کرنے میں جمع ہو جائے، سب نے مل کے ایک مسلمان جان کا خون کیا ہو، اللہ وحدہ لا شریک پوری انسانیت کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلح حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لیا ہوا عہد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ صحابہ نے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں رکھے اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کے اوپر پھر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، عہد کیا ہے، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کا ہاتھ ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ وہ عہد کس بات پہ تھا؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ انہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مکہ میں اور وہ مکہ میں تشریف لے گئے، اب انہیں وہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک افواہ پہنچی کہ شاید جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آؤ بیعت کرو آ کے۔ بعد میں کسی نے پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، وہ جو درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی جس کا تذکرہ اللہ نے کیا تھا، آپ لوگوں نے کس چیز پر بیعت کی تھی؟ بات کیا تھی؟ تو صحابہ فرماتے ہیں بایعناہ علی الموت، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہم آپ کی موت تک بیعت کرتے ہیں کہ یا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیا جائے گا یا سارے کے سارے یہی جناب عثمان ہی کی طرح شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ بایعناہ علی الموت، یعنی ایک شخص، ایک مسلمان فرد، اس وقت تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی نہیں تھے، ایک صحابی تھے، بس انہیں یہ فضیلت حاصل تھی اور یہ فضیلت انہیں تا قیامت حاصل رہے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، اور یہی ذی الحج کا مہینہ ہے جس مہینے میں جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایک شخص کے لیے، اب اتنے سارے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہزاروں کی تعداد میں، اور صرف ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہے ہوئے خون کے لیے بہا نہیں تھا، محض افواہ تھی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ اس ایک خون کا بدلہ لینے کے لیے ہم سارے حاضر ہیں۔ یہ ایک مسلمان کے خون کی اہمیت ہے، اس کی جان کی اہمیت ہے۔ ان دماءکم، یہ تم آپس میں تمہارے خون وہ محترم ہیں، خونوں کا احترام کرو، خونوں کو مت بہاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو برملا یہ کہہ دیا تھا کہ میرے صحابہ بات سنو، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی طرف اسلحہ تانا، من حمل علینا السلاح، اسلحہ تان لیا، سیدھا کر لیا، فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دماءکم، پہلا نقطہ، تمہاری جانیں، تمہارے خون یہ آپس میں محترم ہیں، واموالکم، ایسے ہی تمہارے مال بھی آپس میں محترم ہیں، مالوں کا احترام۔ ان دماءکم واموالکم، مال کا بھی احترام، کسی مسلمان کا مال ضائع مت کرو، نہ ضائع کرنے میں معاون بنو،
اور نہ ہی کسی مسلمان کا مال ناحق طریقے سے کھاؤ، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، یا جو ہے فراڈ کر کے، دھوکہ دہی کے ساتھ کسی مسلمان کا مال مت بٹورو۔ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، ناحق طریقے سے مال کھانا، وہ یتیموں کا کھایا جائے یا کسی اور بندے کا کھایا جائے ناحق طریقے سے، وہ یوں سمجھے کھانے والا کہ میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہوں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اور نہ ہی ایسے لوگ جو مسلمانوں سے رشوت وصول کرتے ہیں یا مسلمانوں سے ناجائز ٹیکس بھتہ یہ وصول کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے اسلام میں۔ کوئی کسی سے ناجائز ٹیکس بھتہ یا رشوت وہ وصول نہیں کر سکتا، بالکل حرام ہے۔ وَأَمْوَالَكُمْ، تمہارے مال بھی محترم ہیں۔ کہیں اگر کسی کو گری پڑی چیز مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے بعد میں پوچھا، ہمارے ہاں تو گرا پڑا مال اسے مال غنیمت سمجھا جاتا ہے کہ مل گیا لہٰذا میرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ جس کا ہے اس تک پہنچایا جائے۔ پوچھا گیا اگر وہ نہ ملے، ہمیں ملے ہی نہ اس وقت جب یہ مال ملا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال اس کا اعلان کرتے رہو، 1 برس اس کا اعلان کرتے رہو کہ وہ حقدار تک پہنچے۔ اگر وہ 1 سال کے بعد بھی نہیں ملتا، پھر کیا کرو؟ جو تھیلا ہے اسے بھی پہچان لو، جو تھیلے کی گرہ ہے، گرہ لگانے والا تسمہ، اسے بھی پہچان لو، اچھی طرح دیکھ لو، یاد کر لو، پھر اس کے اندر جو کچھ ہے اسے بھی شمار کر لو اور یاد کر لو کہ زندگی میں جب بھی کوئی اس کا دعوے دار میرے پاس آئے گا اور وہ اپنے دعوے کو حق سچ ثابت کرے گا تو میں یہ مال اس کا واپس کرنے کا پابند ہوں۔ وَأَمْوَالَكُمْ، یہ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے چھیننا یا چوری کرنا یا بطور رشوت لینا یا بطور ناجائز ٹیکس وصول کرنا، یہ تو اپنی جگہ پہ اگر کسی کا گر گیا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مال کے بھی حقوق بیان فرمائے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہاری عزتیں آپس میں محترم ہیں، تمہاری عزتیں آپس میں محترم ہیں۔ مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک آخرت میں اس بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اللہ آخرت میں اس بندے کی عزت کا دفاع کرے گا کہ یہ کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ مسلمان کو بے عزت کرنا، مسلمان کو تانا دینا، مسلمان کو گالی دینا، یا جو ہے ایک عزت کی پامالی وہ ہے جسے ہم اپنے لفظوں میں بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ عزت کی پامالی یا عزت کو لوٹنا یا عزت کو برباد کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، یہ بھی محترم ہے۔ مسلمان وہ عزت دار ہے، اس کی اللہ کے ہاں عزت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ عزت تو ہے ہی اللہ کی، عزت ہے اس کے رسول کی، عزت ہے مومنوں کی، لیکن منافقوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ سورہ منافقون میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں منافقوں کو علم نہیں ہے، گویا اللہ کی عزت، رسول کی عزت اور مومنوں کی عزت جو ہے وہ مومنوں کو خوب پتہ ہوتی ہے۔ جو عزت برباد کرتا ہے، عزت خراب کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، کسی کی پگڑی اچھالتا ہے، کسی کی توہین کرتا ہے، اس کی ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک تو اس کے عیب نہیں بیان کرنے، عیب نہیں بیان کرنے۔ قرآن کہتا ہے جاسوسی نہیں کرنی عیب ٹٹولنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
کسی مسلمان کے عیوب کے پیچھے لگ پڑتا ہے کہ میں نے اس کے عیوب کو ٹٹولنا ہے، میں نے تلاش کرنا ہے کہ اس میں عیب کون کون سے ہیں، من یتبع عورت اخیہ المسلم یتبع اللہ عورتہ، تو اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر فرماتے ہیں پھر اللہ اس بندے کے عیوب کو ٹٹولتا ہے، وَيَفْضَحُ وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ رَحْلِ، یہ جو لوگوں کے عیوب تلاش کرتا پھرتا ہے اللہ اسے رسوا کر دیں گے، چاہے یہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ بیٹھا رہے۔ یہ ایک مسلمان کی عزت، وہ مومن کو علم ہونا چاہیے کہ مسلمان معزز ہے، اس کی اللہ کے ہاں عزت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پچھلے 2-3 نکات میں نے بیان کیے اس میں یہ بھی ہے کہ جو تقوی والا ہے، مومن ہے، اس کی عزت ہے اللہ کے ہاں، اس کی عزت ہے اللہ کے ہاں۔ بے ایمان کی، منافق کی، کافر کی، مشرک کی اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے خاندان والا، بڑے جاہ و جلال والا، حسب و نسب والا کیوں نہ ہو، اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں۔ عزت مومنوں کی ہے جو انہیں اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمائی ہے۔ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، لوگوں تمہاری عزتیں آپس میں محترم ہیں، کبھی کسی کی غیبت کر کے، کبھی کسی کی چغلی کر کے، کبھی کسی کے اوپر بہتان لگا کے، الزام لگا کے عزتوں کو خراب کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مومنوں کا وتیرہ نہیں تھا، منافقین کا وتیرہ تھا۔ اور باقاعدہ قرآن مجید نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ وہ مومنوں کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، آیتوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ ان کا مذاق اڑایا جائے۔ کبھی مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے، کبھی رسول کا مذاق اڑایا کرتے، کبھی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے، کبھی اللہ کی کتاب اور احکام کا مذاق اڑایا کرتے۔ یہ منافق کیا کرتے تھے۔ 3 چیزیں، تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، یہ آپس میں محترم ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا، سنو جو امور جاہلیت ہیں تحت قدمی موضوع، وہ آج میں نے اپنے قدموں کے نیچے رکھ دیے ہیں۔ امور جاہلیت آج میں نے اپنے قدموں کے نیچے رکھ دیے ہیں، رون دیا ہے انہیں، لہٰذا امور جاہلیت میں سے کوئی بھی امر جو ہے، کوئی معاملہ، کوئی رواج وہ نہ اپنایا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رون دیا ہے انہیں اپنے پاؤں کے نیچے۔ اور ساتھ ہی فرمایا جو جاہلیت کے خون ہیں، جن کی وجہ سے لڑائی چلا کرتی تھی، برسوں تک لڑائی چلا کرتی تھی، وہ سارے خون میں نے اپنے قدموں کے نیچے رون دیے، جاؤ معاف کرتا ہوں۔ ابن ربیعہ کے بیٹے ابن ربیعہ کا خون میں معاف کرتا ہوں۔ یہ ایک دودھ پیتا بچہ تھا جسے حذیل نے قتل کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا وہ خون معاف کرتا ہوں جسے حذیل نے قتل کیا تھا۔ یہ نہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو اب معاف کرو اور چھوڑ دو، جاہلیت کے کام چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابتدا میں خود سے کرتا ہوں، اور جاہلیت کے سارے سود وہ میں آج سے ختم کر رہا ہوں۔ کوئی کسی پر سود جو پہلے تھے، اور سب سے پہلے میں جس سود کو ختم کر رہا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا خون ہے، وہ سود ہے۔ عباس بن عبد المطلب، چونکہ جب تک اسلام نہیں تھا لوگ پیسے دیا کرتے تھے لوگوں کو، یہ پیسے لے لو، قرض لے لو اور مجھے جو ہے اتنے وقت کے بعد اتنے زیادہ ادا کرنا۔ اچھا، حیرت کی بات ہے، استعجاب کی بات ہے کہ دیکھیے کتنی بڑی بات انتہائی اہم موقع پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کے ساتھ بیان فرمائی ہے، اور یہ بھی کہا ہے پہنچا دینا۔ ہمارے اندر آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جاہلیت کی اس رسم کو اپنایا ہوا ہے، غرباء کا خون چوستے ہیں، سود وصول کرتے ہیں، سود پہ قرض دیا جاتا ہے، ادھار دیا جاتا ہے سود پہ، اور پھر جو ہے اسے وصول کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے جو قرض حسنہ کی ترغیب دی ہے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو قرض دے، سود والا قرض نہیں،
قرض حسنہ جتنا دیا ہے یہ تیرے مشکل دن ہیں، یہ نکل جائیں، پھر اس کے بعد جیسے جیسے آسانی ہوتی جائے گی مجھے واپس کرتے جانا۔ قرآن کا اصول بھی یہی ہے، ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، اگر کوئی تنگی میں ہے تو اسے آسانی کے دنوں تک مہلت دے دو، اور یہ جو مہلت کے دن ہیں یہ اللہ وحدہ لا شریک تمہارے لیے صدقہ لکھتے جائیں گے، صدقہ لکھتے جائیں۔ اس قدر بہترین معاملے کو، قرض حسنہ والے معاملے کو ہم نے دوسری شکل میں تبدیل کر دیا کہ اب جو ہے وہ اسلام کا جو طریقہ ہے کہ ضرورت مند کی ٹائم پہ مدد کرو تاکہ اس کا مشکل وقت نکل جائے۔ ہم یہ تو نہیں کرتے کہ اس کی مدد کریں کہ اس کا مشکل وقت نکل جائے، بلکہ ہم اس مشکل وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں کو عام دنوں میں قرض دیں تو سود کی شرح کم رکھتے ہیں، جب کوئی انتہائی مجبور بندہ ان کے پاس آئے تو سود کی شرح کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ظالمانہ نظام ہے۔ اگر کسی نے 100 روپیہ دیا ہے اور واپسی پہ 101 روپیہ وصول کرتا ہے وہ سود ہے۔ وہ 50 پیسے بھی اگر زائد وصول کرتا ہے وہ سود ہے، جو کسی چیز کا عوض ہی نہیں، کسی چیز کا عوض نہیں، وہ سود ہے۔ آپ نے اگر مہلت دینی ہے کسی کو، آسانی میں مشکل میں اس کی مدد کرنی ہے، آسانی کی طرف لے کے آنا ہے تو اسے قرض حسنہ دیجئے، نہ کہ اسے سود کی لعنت میں پھنسائیے اور خود بھی اس لعنت میں پھنسے رہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے نا اسے چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کس قدر سخت احکامات ہیں، کس قدر سخت احکامات ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا لوگو جاہلیت کے سارے سود ختم ہیں، یہ جو غریبوں کا خون چوسنے والا معاملہ تھا اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کے نیچے رون دیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، سارے ختم۔ سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا جس پہ سود ہے وہ سارے کا سارا معاف ہے، سارے کا سارا ما ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اصل جتنا دیا ہے اتنا وصول کر سکتے ہو، جو اس سے زائد ہے اسے چھوڑ دو، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات اتر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں اور بیوی کے حقوق کا بھی تذکرہ فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، کیونکہ اسلام نے جو معاشرتی مسائل ہیں انہیں کھول کے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ گھروں کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں آپس میں رشتہ دار ہیں، نسب کے ساتھ جڑے ہیں یا خونی رشتے کے ساتھ جڑے ہیں، ان میں آپس میں جو حقوق ہیں وہ باقاعدہ برقرار رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر غلاموں کی ماتحتوں کے حقوق کی بھی بات کی تھی کہ لوگوں دیکھو انہیں اللہ وحدہ لا شریک نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، تمہیں ان کا مالک بنایا ہے، تمہیں ان کا سردار اور آقا بنایا ہے، اس لیے تم ان کے حقوق کا بھی خیال کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی فرما دیا تھا سنو لوگوں جنہوں نے میری باتیں سن لی ہیں اب وہ ان باتوں کو آگے پہنچائیں تاکہ دوسری جو میری امت ہے بعد میں آنے والی ہے انہیں بھی ان چیزوں کا علم ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پہ ارشاد فرمائی تھی۔ اور یہ خطبہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں بہت سارے غیر مسلموں نے بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے انسانیت کے بارے میں، حرمت انسانیت کے بارے میں سب سے بہترین باتیں کی ہیں تو اس دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ جو ہے ان معاملات میں ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔